سب کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے، سب کو انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے، پکڑائی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح میں نے اب یہاں سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ وہ کام کو اطلاع ہو گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی بہانہ یا ڈھونڈ ہی نکالیں گے ہمارے لیے. تو لہٰذا یہاں تک ٹاکس کافی ہے، میں نے ذرا ادھر ادھر بھی پھرنا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ 22 اگست سے پہلے میں گرفتار ہوں. اچھا مروت صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ راوی نفری طلب کر لی گئی ہے، چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں پولیس والوں کی، تو آپ کے خلاف پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھو، پولیس کی نفری بلائی گئی تو قوم ڈر جائے، شاباش ہے، وہ بیگی بلی کی طرح. ہاں جی، پولیس آ گئی ہے. مروت صاحب، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یہ سن کے ڈر جائیں پولیس آ گئی. کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی کبھی تم اپنی ذرا آنکھیں نکال کے بھی تو دیکھو کتنا مزہ ہے اس میں کہ آدمی جو ہے جمع مردی سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلتا ہے. یہ اب تو پی ٹی آئی کے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں، پولیس کی پکڑ دکڑ، یہ چینا جپٹی، یہ سینہ زوری. لہٰذا اب تو میرے خیال میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اچھا مروت صاحب، آپ یہاں پہ جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں، تو آپ کے حلقے کی عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کو کون لیڈ کرے گا؟ میرے حلقے کے مہمان کل آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم کل سے تیار ہوں گے. اچھا مروت صاحب، آپ ابھی پہنچے، ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کے اہلکار بھی آ گیا آپ کے ساتھ. جدھر ہم چلے جاتے ہیں مثال ہماری آئس اور پاؤڈر کی طرح ہے، سمجھ گئے نا. تو وہ پولیس والوں کے ساتھ ویسے بھی ہمارا دیرینہ یارانہ ہے، 32 سال ہو گئے کرمنل جسٹس سسٹم میں. مروت صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو ابھی رش لگ گیا یہاں پہ، جانوروں کا گھاس رکھ کے کاٹا جا رہا ہے، توڑی پڑی ہے، پانی چھوڑ دیے. یہ تو پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں چھوٹے، جو آگے ووٹر بنیں گے، وہ نہیں پورے آئیں گے اس جگہ میں. یہ کیا کدھر کرنے جا رہے ہیں؟ ہوا میں نہیں، ہم تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ ان کی خباثت دیکھیں انتظامیہ کی، لاکھوں لوگ اس میدان میں کہاں پہ آئیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جگہ اسلام آباد میں ان کو جلسے کے لیے یہ جگہ ملی. جماعت اسلامی لیاقت باغ میں بیٹھی ہے، پی ٹی آئی کے لیے زمین تنگ ہے اور جلسہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ نہیں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں سے لے کر ترنول سے لے کر سنگجانی تک کے تمام علاقے پہ جلسہ کریں گے. سنگجانی کے نزدیک ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے، خالی ہے، ساتھ میں متبادل کے طور پہ ہم اسکرینیں بھی متعارف کرا رہے ہیں. اسکرینیں ہوں گی اور وہ اسکرینیں جا بجا کھڑی ہوں گی تاکہ جتنے بھی لوگ آئے اور قافلے ہو تو وہ ہر جگہ دیکھ سکیں. لیکن یہ جو جگہ انہوں نے مختص کی ہے یہ مذاق کے مترادف ہے، اور یہاں پہ تو یہ 5000 لوگوں کی جگہ جو ہے وہ اس سے ہی بھر جائے گی. میرا خیال نہیں ہے کہ اس میدان میں ہمارا جلسہ ہو سکے گا. تو ہمیں سنگجانی کی طرف، ابھی ہم 1.5 گھنٹہ سے یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک یہ سائڈوں پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جلسہ کب ہے. سراؤنڈنگ میں 10 کلومیٹر میں سارے پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہی بلا لیں تو ان کا یہ ایک حصہ بھی نہیں ہے یہ جگہ. جی، ترنول کے پٹھان تو ہماری مہمان نوازی کے لیے ضرور رہیں گے. اچھا 22 کو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ مروت صاحب کہ 22 کو کیا منظر ہوگا؟ کیونکہ پنجاب سے خیبر پختونخوا سے پورے خیبر پختونخوا سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں قافلے لے کے آنے کی، تو کیا دیکھ رہے ہیں 22 کو آپ؟ دیکھیں، ان کی یہ کوشش ہے ہمارے جلسے خراب کرنے کی. اب خود دیکھیں، کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں کیا یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ جگہ کافی ہے. تو لہٰذا ادھر یہ اس جگہ پہ جلسہ نہیں ہو سکتا ہے، اور انتظامیہ اگر اپنی منمانی کرے گی تو ہم خالی میدان ہیں سنگجانی کے ٹول پلازے کے نزدیک، بہت بڑا میدان ہے، ہم پھر کافی لوگوں کو کہیں گے کہ وہ وہاں پہ پہنچیں. اچھا سر، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت کو موشن لگے ہوں، صبح ایک مشیر پریس کانفرنس کرتا ہے، ایک شام کو کرتا ہے، ایک صبح کرتا ہے، ایک شام کو کرتا ہے. آج تو مصدق ملک نے تحریک انصاف کو خوارج کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے خوارج ہیں، پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اتنی حواس الباختہ کیوں ہے؟ کیا حواس الباختگی آپ نے دیکھنی ہے تو کل کے وہ جو آج کل ان کے ترجمان ہیں
ملک صاحب, وہ وکیل جو عقیل ملک ہے, وکیل ملک ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو پاکستانیوں یہ کر رہے ہیں, لیکن اس قوم کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں اتنی زیادہ لگاؤ عمران خان کے ساتھ رکھتی ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے, تو ان پہ آفرین ہے. بہرحال موشن کا علاج ہے اور وہ 22 اگست کو انشاءاللہ ان کا علاج ہوگا جب لاکھوں کے قافلے آئیں گے. یہ ہمیں اس محدود جگہ تک محدود نہیں کر سکتے. آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے, پی کیپ, اس کے اوپر مرسڈیز بینز کا لوگو بنا ہوا ہے, اور مرسڈیز بینز پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کسی بھی وہ پرابلم سے, کسی بھی دھکے دوڑے سے, کسی بھی پل سے نکل جاتی ہے. اب آپ نکالنے آئے ہیں؟ نہیں, میں تو آیا ہوں جگہ کا ملاحظہ کرنے اور اس کے بعد اسٹریٹجی بنانے کہ ہم جلسہ یہاں پہ کر سکیں گے. اب میں دوسری جگہ پہ جا رہا ہوں, اس گراؤنڈ کو دیکھنے جا رہا ہوں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شاید لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکیں. ادروائز بھی متبادل کے طور پہ یہ جتنے 8-10 کلومیٹر کے ایریا ہیں اس پہ اسکرینیں کھڑی ہوں گی, اور خدا نخواستہ اگر ہمیں کسی جگہ تک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ممکن نہیں ہے, پھر بھی اسکرینوں کے ذریعے جلسے کی تمام کارروائی سامعین کو پہنچ سکے. کسی بھی صورت جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے نہیں. نقش امن کا کوئی مسئلہ بنا کر؟ نقش امن کیا مطلب؟ نقش امن کیا؟ وہ امن تو ہے ہی نہیں, پورے ملک میں نہیں ہے. مار داڑ شروع ہے, بدامنی ہے. تو یہاں ہمارے جلسے سے نقش امن وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, NOC نہیں دے رہے ہیں. جلسہ ہم کریں گے چاہے یہ نقش امن لائیں یا چاہے خوارج کو لائیں. اچھا مروا صاحب یہ بتا دیں, لاسٹ ٹائم رات کے 1 بجے پہنچ کے تمام انتظامات اکھاڑ دیے گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے. اگر اس دفعہ بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اور راتوں رات آتے ہیں اکھاڑ دیتے ہیں, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس دفعہ اکھاڑنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. ہم وہ پورٹیبل سٹیج لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, جو متحرک سٹیج ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو پہنچیں اسلام آباد میں. پنڈی میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہو, کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. انہوں نے پنجاب کی طرف سے جو قافلے آئیں گے روکنے کی کوشش ضرور کریں گے. ہمیں علم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسر کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں قافلوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. لیکن تمام لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ قافلے بننے نہ پائیں. جب ایک دفعہ 1000 کا قافلہ بنے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. خیبر پختونخوا سے جو قافلے آنے ہیں انہوں نے بھی پنجاب سے گزر کے آنا ہے, اٹک سے گزر کے آنا ہے. تو اگر وہاں کنٹینر لگا دیے گئے, رستے بند کر دیے گئے, پھر خیبر پختونخوا کے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی. ہاں, کرینیں شرینیں لے کے آئیں گے. جی, کرینے بھی لے کر آئیں گے. اور پورا پختونخوا جو ہے علی امین خان کی سربراہی میں پنجاب میں داخل ہوگا, اور مہمان نوازی کے لیے ادھر ہم کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں, خان کافی ہیں. چلیں, بہت شکریہ. سب کا جگری سب کا یار صاحب یہاں